الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ایک ساتھی نے میری توجہ ایسی ویڈیو کی طرف مبذول کرائی کہ جس میں جاوید احمد غامدی صاحب سے تبلیغی جماعت کے بارے میں پوچھا گیا، اور وہ بڑے ہی مخلصانہ، بظاہر مخلصانہ طریقے پر تبلیغی جماعت کو کچھ مشورے دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ اپنے نظام میں اعتراضات بھی کر رہے ہیں۔ تو سوچا کہ اس کے جواب میں کچھ عرض کر دیا جائے۔ سب سے پہلا کام جو غامدی صاحب نے اپنی اس گفتگو کے دوران کیا، وہ لاشعوری طور پر لوگوں کا ذہن اپنی جانب بنانے کی کوشش کی۔ وہ لاشعور میں اصل میں لوگوں کے بات یہ لانا چاہ رہے تھے کہ میں مشورے تو لوگوں کو دے دیتا ہوں، لیکن لوگ اتنے ضدی اور ہٹ دھرم ہیں کہ وہ میرے مشوروں کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ تبلیغی جماعت کے بارے میں گفتگو کی۔ یہاں ایک بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی جماعت کا کام ہوتا ہے تو اس کو ڈائریکٹلی نہیں لیا جاتا، اس پہ کئی مرتبہ سوچ بچار کی جاتی ہے۔ غامدی صاحب نے جو بھی اعتراضات کیے ان کا جواب تو بعد میں دوں گا، لیکن پہلے عرض یہ ہے کہ غامدی صاحب کوئی بہت بڑی جماعت کو لے کر نہیں چل رہے۔ وہ اہل سنہ والجماعت یا مین سٹریم اسلام سے ہٹ کر ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ڈیولپ کر چکے ہیں، جس کے اندر آج تک 1400 سال میں جتنا بھی اسلام سمجھا گیا وہ ایک طرف، اور یہ حمید الدین فراہی، امین احسن اصلاحی اور جاوید احمد غامدی، ان کی مینٹیلٹی ایک طرف۔ تو اب سب سے پہلے اس کرائٹیریا کو ہی سمجھ لینا چاہیے کہ جو انہوں نے بیان کیا کہ اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے تو اس کو کس حد تک قبول کیا جائے گا، تو جواب یہ ہے کہ ایک شخص جس کی کریڈیبلٹی یہ ہو کہ وہ جتنے بھی تاریخ اسلام میں بڑے اسکالرز گزرے ہیں، جنہیں ہم سلف الصالحین کہہ سکتے ہیں، ان سے ہٹ کر ایک اپنی رائے قائم کرے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ آج تک اسلام غلط سمجھا گیا، میں آیا ہوں، میں اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھا ہوں، اس شخص کی کریڈیبلٹی کسی ایک بہت بڑی جماعت کے بارے میں کیا ہو سکتی ہے؟ اور سب سے پہلے اس کے مشورے کو کس نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ جس شخص کی نالج ہی قابل اعتبار نہ ہو، اس شخص سے کیا مشورے لیے جائیں گے؟ یہ تو ایک بیسک بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں پوائنٹ کی طرف۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ اپنے مورچے کو چھوڑ کر باہر تبلیغ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ دعوت کا اصل کرائٹیریا یا سورس وہ قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کا حکم دیا۔ جاوید احمد غامدی صاحب سے عرض ہے اور ان کے ماننے والوں سے بھی عرض ہے کہ اگر آپ کچھ وقت تبلیغی جماعت کے ساتھ لگا لیتے تو آپ آج یہ اعتراض کر نہیں رہے ہوتے۔ اور یہ بات میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پہ کہہ رہا ہوں۔ جب تک میں تبلیغی جماعت کے حضرات سے نہ ملا تھا، نہ ان کے ساتھ جڑتا تھا، باہر بیٹھ کر انہیں آپ ہی کی طرح مشورے دے رہا ہوتا تھا، تو میرے اعتراضات بھی کچھ ایسے ہی ہوتے تھے۔ سب سے بنیادی بات جو آپ نے عرض کی کہ اپنا گھر چھوڑ کر تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی بیسس کوئی آپ نے قرآن وغیرہ سے پیش نہیں کی۔ سیکنڈلی، آپ نے جو اس پہ ایک مزید اضافہ کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا حکم دیا۔ آپ کے یہ دونوں پوائنٹس در حقیقت تبلیغی جماعت کے کام سے ناواقفیت کی بنیاد پہ ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا مقصد کسی کافر کو مسلمان بنانا نہیں ہوتا، تو اس لیے اپنا مورچہ چھوڑنا یا قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنا، تبلیغی جماعت کا نام اگر تبلیغی جماعت کسی نے رکھ دیا، اگرچہ اس کا نام باقاعدہ کہیں رجسٹر کر کے لکھوایا یہ نہیں گیا تھا، نام پڑ گیا اس کا یہ، لیکن اس کا اصل مقصود ہی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تبلیغی جماعت کا اصل مقصود کسی کافر کو مسلمان بنانا نہیں ہے، بلکہ تبلیغی جماعت کا اصل مقصد جو لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے، مساجد سے، علماء سے دور ہو گئے ہیں، ان کو دین کی طرف لانا ہے۔ تبلیغی جماعت کا مقصد مسلمان کو دعوت دینا ہے۔ آپ اگر کبھی غلطی سے یا کبھی بھولے سے تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے ہوتے تو آج آپ یہ اعتراض ہی نہ کر رہے ہوتے۔ اب ان دو پوائنٹس کو سمجھنے کے بعد میں اپنے آڈینس سے یہ پوچھتا ہوں کہ ذرا یہ بتائیے کہ جس شخص کو تبلیغی جماعت کے اغراض و مقاصد کا ہی علم نہیں، کیا اس کا مشورہ تبلیغی جماعت کے بارے میں لیا جا سکتا ہے؟
ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ جی قرآن کو اپنی بیس بناؤ، یہ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ اس کے بعد کہا کہ جناب یہ فضائل کی کتابیں، یہ جھوٹی روایات اور جھوٹے قصے۔ جاوید احمد غامدی صاحب، آپ سے درخواست ہے، آپ اپنی ذہنیت جو آپ نے انکار حدیث کا ایک راستہ نکال رکھا ہے کہ ہر حدیث کو اپنے پرٹیکولر کرائٹیریون کی بنیاد پر پرکھتے ہیں آپ، اور تمام اصول حدیث، سائنس آف احادیث کو آپ بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یہاں پر اس کا پرچار کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ یہاں تو آپ سے تبلیغی جماعت کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ فضائل اعمال آپ نے ایک کتاب پہ اعتراض کیا۔ فضائل اعمال کتاب میں جن عبادات کے فضائل کی بات کی گئی ہے وہ ہے جناب نماز، روزہ، قرآن، فضائل حج، فضائل درود، یہ چند چیزیں ہیں جن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، فضائل ذکر۔ اور علماء کرام نے یہ آج کل کے کسی مسجد کے خطیب ملا کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے باقاعدہ ریسرچ کی ہے اور جنہوں نے ہماری سائنس آف نیریشنز کو باقاعدہ ترتیب دیا ہے۔ ان ماہرین اور ان ایکسپرٹس کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ جن چیزوں کے فضائل صحیح روایات سے ثابت ہوں ان میں ترغیب کے لیے ویک نیریشنز چل جاتی ہیں۔ غالباً آپ کو اس چیز کا علم نہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ احادیث سے دور ہو جائیں۔ تو یہ تھوڑی بہت چیزیں تھیں۔ میں کوئی ہارڈ کور تبلیغی نہیں ہوں، نہ میں تبلیغی جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، لیکن خواہ کسی جماعت پر اعتراض کرنا نہ میں نے کبھی سیکھا ہے، نہ میں کسی ایسے عمل کو کنڈون کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور یہ سیلف اسٹائل اسکالرز سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کا تعلیمی نسب کم از کم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر تو ملتا ہو۔